اور اب وقت ہوا ہے ہمارا سیگمنٹ مہمان کے بول، جس میں ہمارے مہمان ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لاتے ہیں اور ایسی ایسی شخصیات ہماری ٹرانسمیشن میں آتی ہیں جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں. لیکن آج جو شخصیت ہماری ٹرانسمیشن میں ایک مہمان کی حیثیت سے یہاں تشریف فرمائے، ان کا تعارف میں کیا کر رہا ہوں. یعنی اس پاکستان کی کئی نسلوں نے ان کو ٹی وی پر دیکھا ہے، اور صرف ٹی وی پر ایک بہترین اداکارہ ہی نہیں بلکہ بہت اچھی سوشل ورکر بھی ہیں. خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. اس کے علاوہ دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستانی تو ہیں مگر پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کیا، اور پوری دنیا میں خواتین کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ایک رول ماڈل ہیں خواتین کے لیے. اور وائس پریزیڈنٹ آف آل پاکستان وومن ایسوسیشن یعنی اپوا کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. بہت خدمات ان کی ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی جہاں ایکٹنگ بہت مشہور ہے، جہاں ان کا سوشل ورک بہت مشہور ہے، جہاں ان کی دیگر خدمات بہت مشہور ہے، وہاں پر ان کی ساڑیاں بھی بہت مشہور ہیں. اب یہ جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے تو اس سے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے ان ساری باتوں سے کہ آج کی ہماری مہمان ہیں کون. ہماری آج کی معزز مہمان ہیں محترمہ جہاں آرا حی صاحبہ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں. اور ظاہر ہے ہم آپ کی مصروفیت کو سمجھتے ہیں، اور جب سے ظاہر ہے آپ نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا اور آج تک آپ ماشاءاللہ جاری و ساری ہیں. کوشش کرتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ کو سب سے پہلے تو رمضان کی مبارکباد پیش کروں گا، اور کل 27 رمضان ہے، اس کی بھی مبارکباد. اور اس کے ساتھ ساتھ کل 27 رمضان والے دن ہی 14 اگست 1947 تھی. بالکل پیش کی مبارکباد پیش کروں گا آپ کو. اور ساتھ ساتھ ہی میں آپ سے پہلے تو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آپ نے تو نہ جانے کتنے رمضان اپنی زندگی میں دیکھے. سردی کے رمضان بھی دیکھے، گرمی کے رمضان بھی دیکھے. پھر آپ ڈراموں میں، فلموں میں ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں. اس کے علاوہ سوشل ورک کر رہی ہیں. خواتین کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات، سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں، لو میں. تو پہلے تو مجھے بتائیے کہ جب آپ ہارڈ ورک کرتی، ابھی بھی کر رہی ہیں، لیکن جب رمضان آیا آپ نے کس طرح سے اس کو اپنے آپ کو مینیج کیا کام کو؟ دیکھو، زندگی میں سب سے پہلے جو میں سمجھتی ہوں ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا جو بھی ایک دن ہے اس کا ایک پورا پروگرام ضرور بنا لینا چاہیے. آپ شاپنگ بھی کرنے جائیں اگر کسی سپر مارکیٹ میں، تو اگر آپ کے پاس لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں کہ مجھے یہ چیز لینی ہے، تو 10 چیزیں آپ چھوڑ کر آ جائیں گے اور 5 چیزیں جو ہیں بالکل بیکار اٹھا کے آ جائیں گے. ہاں، یہ بات یہ ہوتا ہے نا. تو اپنی پرائرٹیز جو ہے نا وہ انسان کو سیٹ کرنی پڑتی ہیں. اچھا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن سے چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ میں نے کوئی خاص کوشش نہیں کری تھی کہ میں اس ٹیلی ویژن کے شعبے میں آؤں. کسی نے مجھ سے کہا، اور کسی کا نام بہت بڑا نام ہے، فاطمہ ثریا بجی صاحبہ. ارے کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس تم آ جاؤ، تو ہم چلے گئے. تو وہ والی چیز تھی وہ. اور ٹیلی ویژن کا جو سمجھیے یہ پروگرام جو کرنے کا ایک چسکا ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے. پھر لوگوں کی طرف سے جب پذیرائی ملتی ہے، لوگوں کی طرف سے محبت ملتی ہے، تو عزت بس ملتی یہ ہے، وہ تو چلتا ہی چلا گیا وہ. لیکن یہ کہ سب سے بڑی بات جو ہے جس نے مجھے اس قابل بنایا، سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کا. شادی سے پہلے بہت جسے کہتے ہیں کبھی آج تک انہوں نے روکا نہیں. وہ ان کا یہ کہنا تھا میرے والدین کا کہ سب کام کرو ایک حدود کے اندر رہ کے کرو. بہت اچھی بات. تو ہم نے کبھی وہ حدود پار نہیں کی. بہت اچھی بات. شادی ہوئی تو سسرال والے بھی بہت ہی ایسے ملے جو کہ بہت ہی انڈرسٹینڈنگ تھے، اور شوہر نے بھی کبھی وہ نہیں کیا. لیکن ہمارا جو اصول تھا کہ بھئی اپنے دائرے میں رہو، اور جو اپنی پرائرٹیز ہیں ان کو ہمیشہ مقدم رکھو. اور آپ نے اس کا خیال بھی رکھا، اور شاید اسی لیے اللہ نے آپ کو یہ منصب بھی دیا کہ آپ
اپوا کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, خواتین کے لیے خدمات کرنے کا موقع دیا. ہاں, یونائٹڈ نیشنز کا جو ہمارا سیکشن ہے, ہمارے ہاں ایک وائس پریزیڈنٹ نہیں ہے, 2-3 وائس پریزیڈنٹس ہوتے ہیں, اور جو ہمارے مین شعبے ہیں. لیکن آپ یو این افیئرس کی وائس پریزیڈنٹ ہیں. یو این افیئرس کا جو ہمارا ایک سیکشن ہے, کیونکہ ہمارا جو آل پاکستان ویمنز ایسوسیشن ہے اس کا کنسلٹیٹو اسٹیٹس ہے یو این کے ساتھ, تو اس لیے ہمارا یہ جو سیکشن ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ میں کیا کہوں گی, عورتوں کو امپاور کرو, سیدھی سی بات ہے. اچھا, اس کے طور طریقے جو ہیں وہ ظاہر بات ہے آپ کو بہت ہی سوچ سمجھ کر اپنانے پڑتے ہیں. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی نے کہا کہ بس مجھے یہ کام کرنا ہے, چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور اس مفروضے کے اوپر کہ بھائی آپ ہمیں روک نہیں سکتے, ہم تو وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہے گا, یہ آپ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. ظاہر دیکھیے اسلام نے ایک بہت اچھا ضابطۂ اخلاق دیا ہے اور بہت اچھا نصاب دیا ہے. بالکل, بے شک. کیونکہ پہلے عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو اچھا نہیں سمجھا تھا, بیٹی پیدا ہوئی تو دفن کر دیا اور تانے مارتے تھے, بیٹیوں کا حق نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کا مقام بتایا, برابری کا حق بھی دلایا, لیکن ہر مرد کی بھی ایک حد بتائی اور عورت کی بھی حد بتائی کہ کوئی کسی کے حق کو کھا نہیں سکتا, کوئی کسی کے حق کو غصب نہیں کر سکتا. تو میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اخلاقیات کے دائرے میں بھی رہیں, وہ جو باؤنڈریز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی خواتین کو؟ سب سے پہلے یہ کہ اگر کسی بھی عورت نے یا کسی بھی لڑکی نے کوئی کام کرنے کا سوچا تو اس کا ارادہ بہت پختہ ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ رہ رہی ہے پہلے اس کا جائزہ لے. صحیح بات. کیونکہ دیکھو بیٹا, انسان لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جب اس ماحول سے باہر نکلتی ہے یا نکلتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی حاصل کر لیتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں بھولنا چاہیے ان کو کہ وہ ان کو واپس بھی اسی ماحول میں آنا ہے. جب اس ماحول میں آئیں گے تو آپ کی کتنی ایکسیپٹنس ہے وہاں, ہے نا, کیونکہ آپ اپنے معاشرے کے, اپنے ماحول سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتے آپ کتنا بھی چاہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ والدین کا ساتھ آپ کو ہونا چاہیے. آپ اپنے والدین کو کنونس کریں کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ کوئی ایسا غلط کام نہیں ہے. مثلا کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے, کسی قسم کی ٹریننگ لینا چاہتی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر, ہاں ڈاکٹر انجینئر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اتنا, لیکن بہت سی چیزیں ایسے ہیں کہ ایک لڑکی ہے وہ بہت اچھی ٹیلرنگ کرنا چاہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں جا کر ایک انڈسٹریل ہوم میں اپنی ٹریننگ لے سکتی ہوں, تو میں کیوں نہ لوں. اس پر بھی اگر کسی نے قدغن لگا دی تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے آل پاکستان ویمنز ایسوسیشن کے بہت سے ہمارے جیسے کہتے ہیں نا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز ہیں, آج کل کا یہ نام ہے, ورنہ تو وہ ہوتا تھا انڈسٹریل ہوم ہو گیا, یہ سب چیزیں ہو گئیں, تو وہاں بچیاں آ کے ان کو باقاعدہ ڈپلوما ملتا تھا اور وہ اس قابل ہو جاتی تھیں کہ وہ اپنا کچھ کام کر سکیں. اپوا کالج میں تو ساری چیزیں تھیں, آپ دیکھیے نا, اپوا کالج ہے, کالج آف ہوم اکنامکس ہے جو صرف کراچی میں ہے. بالکل ایسے. ہماری جو آرگنائزیشن وہ تو پورے پاکستان, ہمارے محلے میں بہت ساری خواتین ایسی تھیں جو اپوا میں پڑھی ہیں, وہاں سے یہ سارے اسکلز حاصل کیے. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک خاتون ہمارے یہاں آئی تھی, تو وہ ہوم شیف تھیں. اچھا. اور انہوں نے وہ بتایا کہ میں نے بڑا ہارڈ ٹائم دیکھا, میں نے ہوم یعنی کھانوں کی ڈلیوری شروع کی اور میں گھر کا کھانا بناتی تھی, آج ان کا ریسٹورینٹ ہے. تو میں نے وہاں یہی بات کی, میں نے کہا دیکھیے اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے, اگر نہ دیتا تو یہ سوچئے ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کتنی بڑی بزنس وومن تھی, ہے نا. تو لیکن ظاہر ان کو اپنے حدود بھی پتہ تھی اور اسلام نے جو ان کو حق دیا اس کا بھی. تو یہ گھر سے بات کرنے کے لیے جو آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا, ایک ایف ایم ہے, میں نام نہیں لوں گی ان کا کہ آپ کو شاید اعتراض نہ ہو, تو ان سے میں نے یہ معاہدہ کیا کہ بھائی میں نے کہا تم مجھے کوئی پیسے مت دو اور میں تمہیں کچھ پیسے نہیں دوں گی. اچھا. اور مجھے 1 گھنٹے کا سلاٹ چاہیے اپوا کی طرف سے. صحیح ہے. تو مان گئے. اچھا, اس میں ہم کیا کرتے تھے, تو وہ پروگرام جو تھا میں کنڈکٹ کرتی تھی, انٹریکٹیو پروگرام تھا. اور اس میں جو گھر بیٹھی خواتین تھیں وہ مجھ سے بات کرتی تھیں اور ہم ان کو مشورے دیتے تھے ہاں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں. ان سے ہم پوچھتے تھے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں, تو وہ بتاتے تھے کہ میں سلائی کر سکتی ہوں, میں پینٹنگ کر سکتی ہوں, اور پھر ان کو ہم گائیڈ کرتے تھے کہ آپ
اگر آپ کو کہ یہ مسئلے ہیں تو آپ فلاں جگہ جا کے یہ کام کر بہت لیجیے. اچھی بات. تو یہ افواہ کا ہمارا ایک بہت اچھا پروجیکٹ بہت تھا. اچھا انیشیٹو تھا اور یہ پروگرام بڑا فیمس بھی تھا اور کافی خواتین مستفید بھی ہوئی. میں چاہوں گا ایک مختصر سے وقفے کی طرف ہم جاتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا. ابھی جہاں آراہی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھنی ہیں, ان کے ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھنا ہے. اگلا سیگمنٹ ہمارا بیت بازی کا ہوگا. آپ کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان میں بول.